بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث طیبہ آپ کے سامنے پڑھی، دعا ہے کہ اللہ کے عالم میں حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعے کو فضائل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس عنوان پر چند معلومات آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ آج بھی اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ احادیث طیبہ کی روشنی میں تورات، زبور اور انجیل کی روشنی میں آپ کے فضائل و مناقب کیا ہیں، اس حوالے سے چند معلومات عرض کرنی ہے۔ خلاق عالم میں جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کمالات نبوت اللہ تعالی نے دو قسم کے علوم اپنے نبی کو عطا فرمائے۔ ایک علوم نبوت ہے اور دوسرے علوم ولایت ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کمال نبوت والے علوم سے سرفراز فرمایا، اور جو کمالات ولایت کا علم تھا وہ اللہ تعالی نے جناب سیدنا حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ کمال نبوت بھی کمال والے بن گئے جن کو اللہ نے علوم نبوت سے نوازا، ان کو بھی اللہ نے کمال سے نوازا، اور جس کو علوم ولایت عطا فرمائے وہ بھی کمال والے بن گئے، اس لیے کہ دونوں علوم کی نسبت آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی طرف ہوتی ہے۔ چاہے کمالات نبوت میں علوم نبوت ہو یا کمالات نبوت میں علوم ولایت ہو، دونوں علم ہی کمال کے ہیں، لیکن علوم نبوت میں کمال زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر دنیا کے عشق کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے حضرت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ بلکہ اگر اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو جو علم عطا فرمائے وہ علوم اللہ کے نبی آقا دو جہاں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں منتقل فرما دیے، اور بدیگر الفاظ ان کو یوں بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت جبریل علیہ السلام نے جو علوم اللہ سے لیے، جبریل امانت دار فرشتے ہیں، اور وہ جبریل نے جیسے اللہ نے علم جبریل کو دیا، جبریل علیہ السلام نے اس علم کے پہنچانے میں کوئی خیانت نہیں کی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ
لے کر نہ آئے. اللہ نے یہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. جنہوں نے جبریل سے دشمنی کی ہے انہوں نے گویا اللہ کی دشمنی کو مول لے لیا ہے. جبریل پیغمبر تک علم پہنچانے کا ذریعہ ہے. جبریل نبوت تک خدا کے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ ہے. جبریل اللہ کے پیغمبر تک رب کی باتوں کو منتقل کرنے والا ہے. یہ جبریل واسطہ ہے نبی تک پیغام پہنچانے کا. جبریل نے اللہ سے لیا پیغام نبوت تک پہنچایا. پھر میرے نبی آقا دو جہاں نے جو علوم رب سے لیے ہیں جبریل کے ذریعے وہ پیغمبر آقا دو جہاں نے جناب اصحاب پیغمبر تک پہنچائے. جبریل پیغمبر تک پہنچانے والا اور پیغمبر اصحاب پیغمبر تک پہنچانے والے اور اصحاب پیغمبر تابعین تک پہنچانے والے اور تابعین تبع تابعین تک پہنچانے والے تبع تابعین اسلاف اقطاب اولیاء اللہ تک رب کے دین کو پیغام پہنچانے میں جیسے جبریل نے کوئی خیانت نہیں کی ویسے ہی آقا دو جہاں محبوب دو جہاں نے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی. اور پھر وہی پیغام پہنچانے والے میرے محبوب آقا دو جہاں اصحاب پیغمبر تک پہنچا رہے ہیں. اور جب وہ علوم اللہ سے لیے ہیں جبریل کے ذریعے لیے میرے محبوب پیغمبر نے پھر سب سے پہلے جو آپ کا معلم اول ہے جسے عاشق صدیق کہا جاتا ہے. یوں کہا جائے کہ اگر عشق کے اول کوئی انسان ہے عشق سکھانے والا نبوت سے اگر کوئی سکھانے والا ہے کہ جو رب سے دین کو لے وہ میرے محبوب پیغمبر ہیں. اور جو پیغمبر اصحاب پیغمبر تک دین پہنچائے ان دونوں درمیان کے واسطوں میں کسی قسم کی کوئی خیانت کرنے والا نہیں ہے. نہ جبریل نے خیانت کی ہے نہ پیغمبر نے خیانت کی ہے. اور جن تک دین پہنچایا وہ اصحاب پیغمبر ہیں. وہ اصحاب پیغمبر بھی سب سے زیادہ امانت دار ہیں. اور پھر میرے محبوب آقا دو جہاں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خاص طور پر فرمایا ما سب اللہ فی صدری. اللہ نے بہت کچھ میرے سینے میں عطا فرمایا الا قد سبیتہ فی ابی بکری اب فی صدری ابی بکری. جو اللہ نے میرے سینے میں محفوظ فرمایا میں نے سب کا سب ابو بکر صدیق کے سینے میں محفوظ کر دیا. یہ اللہ نے خاص وصف صدیق کو عطا فرمایا ہے کہ جہاں میرے محبوب نے فرمایا کہ مجھے علوم اللہ نے دیے ہیں اور صدیق کو علوم رب کے پیغمبر محبوب کبریا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں. نہ ہمیں رب کے علم پر شک ہے نہ جس کے ذریعے رب نے علم بھیجا نہ اس جبریل پر شک ہے. اور پھر جبریل نے وہ پیغام نبوت تک پہنچایا پھر نبی نے اصحاب پیغمبر تک پہنچایا. جیسے رب کی باتوں میں شک نہیں ایسے ہی جبریل کے لانے میں شک نہیں ویسے ہی میرے محبوب پیغمبر کے اصحاب پیغمبر تک پہنچانے میں کوئی شک نہیں. اس لیے دین تو تبھی محفوظ ہوگا